تو یہاں پر آیت میں جو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، عزت اور بلندی کس کو ملتی ہے؟ جو ایمان لاتا ہے. بلندی عطا کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات اور بلند ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی مجالس جن میں خاص طور پر دینی علم سیکھا اور سکھایا جاتا ہو، ان کی اپنی ہی ایک شان ہے، اور اس میں آ کر انسان ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ مجلس کی اپنی ایک برکت ہوتی. مجلس میں بیٹھ کر جو کچھ سیکھا جا سکتا وہ اکیلے میں سیکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مجلس میں ایک ماحول ملتا ہے آپ کو، ہر شخص ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. لہذا جو شخص علم حاصل کرتا جائے گا، سیکھتا جائے گا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہر روز ایک سٹیپ اوپر جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے قرآن پاک کے حافظ کے لیے کہا گیا نا کہ قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور اسی طرح پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے. تو ظاہر جو تیز تیز پڑھتے ہیں وہ وہاں بھی تیزی سے پڑھنے شروع کریں گے. اب آپ دیکھیے کتنی مماثلت ہے نا، کتنی حکمت اس میں، جیسے دنیا میں پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھو یہاں. اور جو خوبصورت طریقے سے آرام سے پڑھتے تھے وہ قیامت کے دن بھی ان کو کہا جائے گا کہ اسی طرح پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. اور چڑھتے چڑھتے آخری آیت پر جب تم پہنچو، یعنی جتنا بھی تم کو یاد ہے، اور جہاں تمہاری آخری آیت آئے گی وہاں تمہارا آخری درجہ ہوگا. یعنی جتنا زیادہ حفظ ہوگا، جتنا زیادہ یاد ہوگا، اتنا ہی بلند درجہ اور بلند مقام ملے گا. اور پھر فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس میں ڈانٹ بھی ہے اور محبت بھی ہے، توجہ بھی ہے، رحمت بھی ہے. ڈانٹ کس کے لیے ہے؟ نہ ماننے والوں کے لیے، کہ حکم سنا دیا گیا ہے، جو عمل کرے گا اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے. لہذا جو نہیں کرے گا اس کے لیے اس جملے میں کیا ہے؟ ڈانٹ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو سب پتا ہے جو تم کر رہے ہو. اور رحمت کس کے لیے، محبت کس کے لیے؟ اللہ کو سب پتا ہے جو بھی تم کر رہے ہو. کیونکہ بسا اوقات انسان کسی جسمانی تکلیف میں ہوتا ہے، کسی مرض کا شکار ہوتا ہے، بار بار ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ ہونا یا طویل نشست اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر وہ یہ تکلیف برداشت کرتا ہے. کوئی اور نہیں جانتا آپ کے آس پاس کہ آپ کس مشکل سے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، اس نے دیکھ لیا. لہذا جو درجہ اور مقام وہ دے گا اس میں کسی اور کا کچھ بھی اختیار نہیں، نہ کوئی کم کر سکتا اس کو اور نہ کوئی اور اس کو بڑھا سکتا ہے. لہذا کوئی شخص کسی مجلس میں کس طرح بہیو کرتا ہے، اس سے اس کی شخصیت اور اس کی سوچ اور اس کے عمل اور اس کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے. ہمارے ظاہری اعمال کیا بتاتے ہیں؟ ہمارے اندر کو نمایاں کرتے ہیں. یعنی جو کچھ ہم اندر ہیں وہی ہم اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں. یعنی وہی چیز ہمیں ظاہر کرتی کہ ہم ہیں کیا، ہماری حقیقت کیا ہے. پھر فرمایا قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ بھی سورۃ المجادلہ ہی کی آیات ہیں 9 اور 10. ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ، ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کی نہ ہو، بلکہ یہ سرگوشیاں نیکی اور تقوی کی باتوں پر مبنی ہو. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے،
سمیٹے جاؤ گے. بے شک سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. مجالس کے باب میں اس آیت کو کیوں لایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مجلس میں یا تو بلند آواز میں باتیں ہوتی ہیں یا پھر چپکے چپکے. کچھ لوگ تو لکھ لکھ کر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں سرگوشی ویسے بھی کوئی پسندیدہ عادت نہیں، کوئی پسندیدہ چیز نہیں. سرگوشی ضرورتاً بھی ہو یا کسی کے کان میں چپکے سے کوئی بات کرنا، دوسروں کے لیے بلا ضرورت توجہ کا اور غمگین ہونے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے، یعنی ان کو ڈسٹریکٹ بھی کرتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ خاص طور پر وہ سرگوشی اور بری ہے کہ جس میں کوئی گناہ کی بات ہو، کیونکہ جو معقول بات ہے، ثواب کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، وہ عام طور پر انسان کس طرح کرتا ہے؟ کھلے عام کرتا ہے. اس میں چھپانے کی اور کانوں میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چپکے چپکے یا کانوں میں یا چھپا چھپا کے باتیں وہی کی جاتی ہیں کہ جو لوگوں سے چھپانی مقصود ہوتی. تو چھپا کر گناہ کی باتیں، زیادتی کی باتیں اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کرو. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں اگر ضرورت ہے تو سرگوشی میں یا چھپا کے کرنے میں کوئی نیکی کی بات، کوئی تقویٰ کی بات، کوئی اچھی نصیحت، کوئی ایسی بات جس میں صدقہ خیرات کی بات ہو یا اپنے کسی عمل کو چھپانے کی بات ہو کہ انسان ریاکاری سے بچنا چاہتا ہو، تو صرف اس وقت اجازت ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے. یعنی صرف حکم نہیں سنایا بلکہ اللہ کا تقویٰ بھی یاد کرایا. اس کے بعد یہ بتایا کہ سرگوشی کی حیثیت کیا ہے. انما النجوى من الشیطان، سرگوشیوں کا اوریجن شیطان ہوتا ہے. اب مثلا مجلس کے آداب کیا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو ایسی بات کریں کہ جو سب سے متعلق ہو. یعنی اکٹھے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ ایک ہی موضوع پر بات کریں، اور اگر کچھ لوگ ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں اور کچھ ساری مجلس سے ہٹ کے صرف آپس میں ہی ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یا ایک کان میں بات کرتا ہے پھر دوسرا پلٹ کے بات کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساری مجلس کا رنگ خراب ہوتا ہے اور دوسرے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور خاص طور پر اگر علم کی مجلس میں، دین کی مجلس میں ایسی حرکتیں کی جائیں جس سے باقی لوگ اپنا وہ مقصد حاصل نہ کر سکیں جس کے لیے وہ گھر بار چھوڑ کے آئیں، تو یہ ایک اور ظلم اور زیادتی بھی ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ گناہ اور ظلم کے کاموں پر سرگوشی نہ کرو. اگر کرنا ہی ہے تو نیکی اور تقویٰ کی اجازت ہے صرف، یعنی ٹوٹلی حرام نہیں کیا، اس کو ضرورتاً جائز رکھا